السلام علیکم قبلہ محترم، کیسے علیکم ہیں السلام بھائی صاحب، کیا نام حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر، بہت مہربانی۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میں یہاں پر ہم تو ایک دو بھی ہے، جواد حیدری بھی ہے، خورشید احمد بھی، ہم گلگت سے بات کر رہے ہیں سر، گلگت اچھا، بلتستان سے۔ گلگت سے شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ، غیر شیعہ، غیر شیعہ دیوبندی سے تعلق۔ مولوی ہیں یا غیر مولوی؟ مولوی ٹائپ کا ہے لیکن مولوی نہیں ہے۔ اچھا جناب، کیا حکم ہے بتاؤ؟ سر یہ ہم تو پچھلے بہت سے دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے مل پاؤں، لیکن ابھی ویڈیو کال تو نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، لیکن ابھی آئیڈیو پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک دو سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی سر، جی سر بتائیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی ٹائپ کا، یعنی پورا مولوی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی کہہ رہے مولوی نہیں ہے۔ حافظ سر، حافظ۔ ہیں۔ حافظ صاحب ہیں، اچھا کیا مسلک کیا آپ کا؟ حنفی ہے؟ حنفی، جی جی حنفی ہے، دیوبندی ہے۔ دیوبندی۔ یہ کون کتنے آدمی بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ دو ہیں یا ایک آدمی؟ سر ہم ہاسٹل میں ہم آپ کے لیے 15-20 لوگ ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں، لیکن ہم ایک دو دو ہی ہم بولیں گے، اگر زیادہ بہت نہیں تو میں اکیلا بولوں گا، لیکن ہم بیس نہیں پچیس لوگ نہیں، آپ کو سن رہے ہیں۔ نہیں، آپ 20 کے 20 بولیں، وہ دوسرا آدمی اس کا کیا نام ہے؟ اس کا خورشید احمد، جو حافظ جواد حیدری ہے سر، اس کا۔ اچھا اچھا، حکم کریں بھائی صاحب، کیا سوال، کیا اعتراض کیا؟ سر میرا سوال یہ ہے سر، جو یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ پہلا یہ ہے کہ حضرت محمد کے دور سے یہ ثابت نہیں ہے، پھر اگر حضرت علی کے دور سے یہ شروع چل رہا ہے تو یہاں پر پاکستان میں آدھا شیعہ اس کو نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، آدھا شیعہ کہتے ہیں وہ حرام، ہم تشہد میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر صحیح ہے تو اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، تو تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا یہ کس طرح سے، یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی جائز ہے یا نہیں ہے علی ولی اللہ دیکھیں، تشہد یہ میں، نماز میں؟ فروعات کے مسائل جو ہے نا، یہ عقل کی روح سے تو ہوتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تشہد کیسی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے ہماری روایات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ تشہد میں کیسی پڑھنی چاہیے، کیا چیز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو کافی شریف کے احادیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں تاکہ وہ پتہ چل جائے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے میرے بھائی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اذان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ جی اذان جی کے ساتھ؟ جی جی، ہاں یا ہاں، یا صلاۃ و اگر سلام۔ اگر ہاں والصلاۃ والسلام، اگر کوئی شخص اذان میں مثلا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ عم نوالہ، یہ کوئی حرام تو نہیں؟ حرام ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں۔ حرام نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا مثلا اذان کے وقت آپ کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے مذہب بالکل کے تابعین ہیں وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے، وہ اذان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جل جلالہ، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلیہ وسلم، تو اس طرح سے۔ لیکن تشہد اور ہے، تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں میرے بھائی۔ تشہد، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الفروع من الکافی للکلینی جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں باب التشہد، کتاب الصلاۃ باب التشہد، تشہد کے متعلق باقر ابن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا عن التشہد، فقال لو كان عما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعملون اذا حمدت الله عجز عنه۔ کہتے ہیں اب ہمیں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں، کہ راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے۔ انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھوڑا بہت انسان کو آتا تھا وہی کہنا جائز تھا۔ اچھا، جی فرمایا جی۔ اذا حمدت اللہ عجز عنک، اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ، بولو الحمدللہ، یہ کافی ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا کہوں؟ قال قل باحسن ما علمت، فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے، جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑھا کرو باحسن ما علمت، فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتمن کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے۔ تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے
شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد جو تیسرا حدیث ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے. تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مجزی ہے. نہیں فرمایا کہ واجب ہے. یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو. شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے. اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب مزید بولو بھائی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ابھی سر آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے، گھر کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہمارا عقیدہ یہی. اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام و اجمعین کو جب زہر دیا گیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام ائمہ اطہار کو زہر دیا گیا، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا. تو اس کے متعلق ابھی آج بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، دوبارہ جواب دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ائمہ علیہ ٹھیک ہے سر. میں یہ کہہ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ اس نے خودکشی کر لی. اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کے بات کیسے ثابت کریں گے؟ جی سر. اچھا میں دو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں پھر وہ پتہ چل جائے گا. یہ کتاب الوصول من الکافی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 کتاب الحجہ. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا يخفى عليهم الشیء صلوات اللہ علیہ. ائمہ علیہم السلام ما کان وما یکون، جو ہوا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما، میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا موسیٰ اور خضر تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں. ولا انبئنهما بما ليس في ايديهما، اور میں ان چیزوں کو خبر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائی نا، کشتی کو انہوں نے توڑا، بعد میں بتایا کہ کشتی کس لیے توڑا ہے، دیوار کو بنایا، پھر بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ، بچے کو قتل کیا، بتایا کہ بچہ اللہ یہ بچہ اس کی اپنی مصلحت کے لیے اب اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو. تو اگر میں ہوتا دونوں کو خبر کرتا، لأن موسیٰ والخضر اعطیا علم ما کان، موسیٰ اور خضر علیہم السلام کو اللہ نے علم ما کان دیا تھا. ولم يعطیا علم ما یکون، اور اللہ نے ان کو علم ما یکون آئندہ وما هو کائن حتى تقوم الساعة، اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیا تھا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے، وراثت میں ملی ہمیں یہ علم. اچھا ان الائمہ علیہم السلام، اس سے پہلے صفحہ نمبر 258 میں یہ بات حدیث، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم. ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے. اگلے صفحہ نمبر 259 میں حدیث نمبر 4، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے، اور جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کہ اس رات کو میں نے شہید ہونا ہے، اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ محراب میں اس جگہ پہ مجھ پہ وار ہوگی، میں شہید ہوں گا، وہ بھی جانتے تھے. اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیاں جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، جب وہ مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا سوائح تتبعها نوائح، ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوحگری ہوگی، یہاں پہ ماتم ہوگا. تو ان کو پتا تھا، تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے؟ بھلے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک کان، یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل آرڈر تھا، ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں، شہادت کو اختیار کریں، زہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کو اختیار کریں، اپنے بھائی جعفر طیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں، یا دنیا میں رہیں، اختیار تھا. تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی. تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اختیار ہوتا ہے، شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اگر ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے،
آپ کی مرضی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں، لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا. مزید بالکل. بولیں. اچھا 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 سر، بات یوں ہے نا، جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے تو کسی چیز سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے، ایسا ہی ہے؟ اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے، اللہ بھی سے کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. آپ سوال بالکل پوچھیں تو میں جواب بالکل. دوں تو گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ ببنگ دہل بولتے، جب عام شیوعوں سے زیادہ آپ جس طرح سے خلفائے راشدین کے خلاف ببنگ دہل بولتے کہ یہ اس طرح کرتے تھے اس طرح کرتے تھے، جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو اس نے معاویہ کے خلاف خروج کیا، اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے خلاف خروج کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا. کیونکہ اگر تین خلفاء اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایون کہ ان کی بیوی دیکھیں سلام اللہ یہ علیہ کے اللہ اوپر کے بھی سمجھ ہوا. گیا سمجھ گیا. تو اللہ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ حاکم ہے. تو یہ مثلا دنیا میں کتنے ظالم، دنیا میں بھی کتنا کفر ہو رہا ہے. دنیا میں ابھی اتنا مشرک ہیں، ہندو ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور سنا ہے نا آپ نے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں، چوہے کی پوجا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں صحیح ہے صحیح ہے ہاں صحیح ہے. بندر ہے، وہاں پہ چوہے ہوتے ہیں بھائی. وہ بلی گایا پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ دنیا میں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں. دنیا میں تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اس کے دو جواب ہیں میرے بھائی. ایک جواب ہے شیعہ کتب سے، ایک جواب ہے مخالفین کی کتب سے. بھلے شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ. کتاب سلیم ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے. اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 568 میں. جی سر، السلام علیکم. کتاب سلیم حدیث نمبر 1، یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 565 میں، اور حدیث کا اختتام ہے صفحہ نمبر 568 میں، 568 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم اقبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بات کیا، اس میں آخر میں انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا رخسار کیا اور فرمایا انک ستلقى بعدی من قریش شدہ. قریش میرے بعد آپ سے بہت دشمنی کرے گی. من تظاہرہم علیک وظلمہم لک، دشمن وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے آپ کے خلاف، اور آپ پہ ظلم کریں گے قریش والے. فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک. اگر تجھے انصار ملیں، اگر تجھے سپاہی ملیں، تجھے ساتھی ملیں، تو قریش کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے سامنے قریش کا خاتمہ کرنا. اچھا فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك. اگر تجھے سپاہی نہ ملے، ساتھی نہ ملے، جہاد کے لیے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں، تو فاصبر، تو پھر صبر کرنا، وكف يدك، اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ لے جانا، ولا تلقي بيدك الى التهلكه، اور اپنا قتل نہ کرانا، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے تو آپ لڑتے لڑتے آپ تو شہید ہو جائیں گے. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى. آپ کا منزلہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، منزلت میرے سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہارون آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ ہیں، تو قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اس وقت ہارون انہ قال لأخیہ موسیٰ، ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میرے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، آپ کے صحابہ نے مجھے کمزور بنا دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دلیل. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کربلا میں امام حسین کے پاس تو آپ لوگ خود کہتے ہیں سر امام حسین کے پاس بہتر ہی تھے. اچھا، وہ جواب دے دیں گے، لوگ تو نہیں تھے امام حسین کے پاس تو. وہ بھی جواب آ جائے گا، وہ بھی جواب آ جائے گا. تو جب شیعہ مذہب کے اب اپنے مذہب کے موافقت میں جواب دے رہے ہیں اپنے مصادر سے، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا، اور اسلام میں سب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے طاقت نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اچھا یہ شیعہ عقیدے کے مطابق. اب آپ نے کربلا کے متعلق پوچھا تو کربلا میں اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے چھوڑنا چاہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو, بہت جو کوشش کی جنگ نہ ہو. وہ اس طرح یزید ابو بکر عمر کی طرح تو نہیں تھے. یزید کہہ رہے تھے کہ یزید والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم پر ہم آپ کے ساتھ جو فیصلہ کریں, آپ اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو, آپ کی جان بچ جائے, تو آپ ضمانت دے دیں کہ آپ ہمارے قیدی بنیں گے, اور آپ کے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے, آپ کو غلامی میں بیچ دے, آپ کو قتل کرے, آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ سنا دے, اس کی مرضی ہے, آپ اس پہ اتر جائیں. ابو بکر عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا, خروج نہیں کرتا, تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں. وہ اپنے کام میں مصروف رہے, ہماری حکومت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا, ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا, لوگوں کو ورقلاتا نہیں ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں تھا یزید کا یہ تھا عبید اللہ ابن زیاد, کہ اس نے کہا تھا کہ ہم جو فیصلہ سنائے اس پہ آپ قبول کریں. اس طرح تو نہیں تھا. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے, اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ, ٹھیک ہے نا. سچویشن بڑا مختلف تھا. اب ایک منٹ اب اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ کی اپنی کتب سے بھی جواب دے دیں, تاکہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے کہ بھلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے شدت کے ساتھ اختلافات خلفائے راشدین کے مابین آپ اس طرح سے جس طرح سے پیش کر رہے, اگر اتنے حساب سے ہوتا تو حضرت علی ان کے معاونین تو نہ بنے ہوئے ہوتے, ان کے لیے راستے دکھا رہے, ان کے لیے کولیبریشن کر رہے. اگر کوئی دشمن ہو تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ایون تو میں نے آپ بھی کلپ سنا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر کے ساتھ, آپ اس کو وہ مانتے ہیں؟ نہیں بھائی, نہیں مانتے. آپ نے جتنے فقہ ابھی بولے ہیں سب جھوٹ ہے. کہ ان کے معاونت کی ہے, ان کے ساتھ احسان کیا ہے, ان کا ساتھ دیا ہے, ان کو مشورے دیا, ان کے معاون تھے, ان کے گورنر تھے, ان کے قاضی تھے, یہ سب جھوٹ ہیں. وہ دکھاؤ ہمیں, وہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں. آپ مولوی آپ کو جھوٹی باتیں سنا, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ دیکھیں ابھی سن یہ کتاب ہے, کتاب صحیح مسلم. یہاں پر یہ حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی, حدیث نمبر 4678, يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. میرے بعد ایسے امام ہوں گے کہ وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے, میری سنت پہ نہیں ہوں گے, ان میں وہ لوگ کیسے ہوں گے, شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں, شیطانوں کے انسان کے روپ میں. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ زمانے میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. ان کی طاعت کرو, اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے, جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے, اس کی طاعت کرو اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پہ ظلم بھی کرے. یہ تو آپ کی صحیح مسلم میں لکھا ہے. تو اس طرح خروج کرنا بالکل صحیح مسلم ہے. یہ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم, بار بار میں اس کو دکھا چکا ہوں. تو اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں؟ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کی ہے, امیر المؤمنین, آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معاونت کی ہو. کوئی معاونت نہیں کی ہے, خلافت میں ان کی کوئی ساتھ نہیں دیا ہے, نہ کبھی ان کا کوئی پوزیشن, کوئی عہدہ قبول کیا. بیعت تو ہو گئی نا سر, بیعت تو کر دی ان کے ہاتھوں پہ. نہیں, بیعت بھی نہیں. یہ سب آپ ثابت کرو, پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے. شیعہ کتب سے لے کے آؤ, سب کو وہاں پہ لکھا ہے, پھر ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے, جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے. اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے. یہ بات صحیح ہے, کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی معاونت کرتے تھے. یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے, اس نے زنا کیا, ٹھیک ہے نا, وہ حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے. عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو, اب اس کو سنسار کرو. ایک عورت ہے, اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے, بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, بچے کا تو کوئی قصور, ہاں وہ بچہ بھی قتل ہو جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو صبر کریں, بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنسار ہو. تو عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا, ایک شخص کو, بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا, ٹھیک ہے نا. یا ایک عورت پاگل ہے, اس نے زنا کیا, عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے, یہ بیچارے پاگل ہے. تو عمر کہتا ہے لولا علی لہلک عمر. تو ایسے مواقع پر کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے, یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کیا یا خلافت کی معاونت کیا. اور عمر کا جملہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ نہ کہتے, میری رہنمائی نہ کرتے, تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا, میں تو قاتل بن جاتا, میں گناہگار بن جاتا. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ
اس طرح کے واقعات ہیں ابھی. اب اگر ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، یا مثلا آپ اسرائیل میں اگر رہتے ہو، اگر آپ ایک بے گناہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قتل ہو رہا ہے، اس کی جان بچائیں. پولیس والے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ بے گناہ ہے، یہ بیچارہ ہے، اس کی جان بچا دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں. اوکے جی سر. لاسٹ ایک کوشچن ہے سر، جس میں آپ نے تقریباً میرے خیال میں میں پہلی بار آپ کے منہ سے باہر یہ سن رہا تھا. میں آپ کی کلپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں سارے بچے بیٹھ کے جب یونیورسٹی سے آتے ہیں، کوئی اپنا جاب کرے تو ہم ڈیلی سنتے ہیں. تو پہلی بار آپ کے یہ جو سن رہا تھا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ایک ایسا الفاظ کہہ دینا پریشان ہے میرے خیال میں. آج تک میں نے کسی کو علماء سے نہیں سنا تھا آپ کہہ رہے کہ قرآن تخریف ہے. یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے سر. یہ کس طرح سے تخریف ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کی بھی میری ذمہ داری ہے. نعوذ باللہ، یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ اس کو ثابت کریں نا. کوئی امام نے، کوئی حضرت علی نے کہا ہے یا آپ کے ائمہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تخریف ہے، اس کو فالو نہیں کرنا، کوئی ثابت ہے؟ آپ کس سے ثابت کریں گے اس کو؟ جی جناب، آپ علماء آپ سے چھپاتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم لمسلم الحجاج القشیری النیشابوری، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2010 میں ملاحظہ فرمائی 2010 دار الفکر بیروت میں. کتاب التحریم بخمس رضعات، کتاب الرضاع، حدیث نمبر 1452. آپ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ والی کتاب بھی دیکھیں. ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا. یہ آیت قرآن میں آیت تھی. 10 مرتبہ کسی مرد کو کوئی عورت دودھ دے دے، اپنی چھاتی پلا دے، اس کو منہ میں رکھ دے، یا کوئی بچہ بھی ہو، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ وہ بچہ جو ہے یا مرد جو ہے اس سے محرم بن جاتا ہے. ثم نسخنا، پھر سے نسخ ہو گئی بخمس معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں، اس کی قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اب آپ مولویوں سے پوچھیں، یہ ہمیں دکھائیں یہ قرآن، یہ آیت قرآن میں تھی، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر یہ جو ہے آیات کیا ہو گئی؟ اب یہ آیات تو قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہی یہ عائشہ کے نزدیک کہ قرآن ناقص ہے. اب میں آپ کو کے پاس رکھا تھا اللہ نے جو فرمایا تھا اس کا کیا ہے سر؟ میں بتاتا ہوں. وہ مولویوں سے پوچھو نا، کہ مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کر سکا، یا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے. اب یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جزء 7، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ اب صحیح سند کے ساتھ مروی عمر بن الخطاب سے کہ وہ ممبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا ہے لا تخدعن عن آیت الرجم، آیت الرجم کو نہ بھولنا. آیت قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں ہے. قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل وقرأناها، یہ قرآن میں آیت موجود تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے. یہ بھی آیت رجم بھی ضائع ہو گیا. یہ کس کا قول ہے؟ عمر کا قول. یہ حدیث صحیح ہے. یا سنن سعید بن منصور عبداللہ بن عمر کا قول. یہ چاپ دار السمیعی، اس میں صفحہ نمبر 140 عن عبداللہ بن عمر، صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله، کوئی نہ شخص نہیں نہ کہے کہ سب قرآن میرے پاس ہے. وما يدريه ما كله، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پورا قرآن کیا. قد ذهب منه قرآن كثير، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اقوال ہیں بھائی. آپ مولوی لوگ آپ لوگوں کو نہیں سناتے. اب جہاں تک آیا کا تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا. اس آیت کا یہ تصریح نہیں ہے اس مطلب پر، کیونکہ اس آیت میں اختلاف ہے. اس آیت میں اختلاف ہے کہ کیا انا لہ لحافظون، یہ قرآن اس سے مراد قرآن ہے یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس آیت متشابہات میں سے. مزید بولیں. نہیں سر، قرآن میں جب قرآن کی بات کریں کنٹینیوٹی ہے تو آیت میں تو قرآن ہی ہوگا نا سر. ذکر سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو اس میں قرآن میں بہت اس طرح ہے. مثلا ایک چیز، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا انا انزلناہ ہو کس طرف پلٹتا ہے؟ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. ہاں، ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ پھر اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ ضمیر سے القدر. کیا مراد ہے؟ تو ضمیر سے قرآن مراد ہے، حالانکہ قرآن پیچھے مذکور نہیں ہے.
بھلے انا نحن نزلنا الذکر، وہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف نزلنا کی وجہ سے کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، وہ سے ذکر سے آپ مراد کیا کہ قرآن ہو، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّا سر لَهُ ائمہ کے کوئی لَحَافِظُونَ، قول ہے سر؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ائمہ علیہ السلام کا قول ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ تو قرآن کے بارے میں تو انزال کا جتنے بھی ذکر ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس طرح کے آیات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ موجود ہے نا کہ انزال چلو قرآن مان کی لیا انا ثابت نحن مخصوص نزلنا ہے۔ ذکر، مان لیا کہ قرآن ہے۔ دیکھیں یہ بھائی میں تو نہیں کہتا نا، آپ کے اپنے مفسرین، آپ کا ایک بڑا امام ہے ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جس کے جماعت ہے ہمارے جو احناف ہیں، حنفی بھائی ہیں، وہ سب اسی کے مقلد ہیں عقائد میں۔ وہ خود کہتا ہے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر بار بار دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کہ یہ آیا جو ہے اس میں کئی احتمال ہیں۔ میں آپ کو انا نحن، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا قول، اس کے اقوال بہت ہیں مفسرین کے۔ اب میں ابو منصور ماتوریدی کا آپ کو قول دکھا دوں۔ نہیں سر، اس کا قول کیوں دکھا رہے؟ جب کوئی قرآنی آیت سے ٹکر جاتا ہے اس کو حدیث کو دیوار سے مارنے کے لیے حکم ہے، تو اس کے نہیں نہیں قول تو کوئی حیثیت نہیں رکھے نا نہیں، قرآن سر۔ سے نہیں ٹکرتا، آیت کی تفسیر ہے بھائی، آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے، وہ تو قرآن سے نہیں ٹکرا رہا نا، وہ تو نہیں کہتا قرآن کے مقابلے میں بات کروں۔ یہ کتاب تحویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے، جزء 6 شعب دار الکتب العلمیہ، اسی آیت کے ذیل میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ انا له لحافظون، قال بعضهم، بعض مفسرین کا قول ہے له لحافظون ای محمدا علیہ افضل الصلوات، له لحافظون، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ کس کی حفاظت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ ای نحفظه بالذکر الذي انزل علیہ، قرآن کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے۔ کس کی حفاظت کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اس طرح ہے، واللہ یعصمک من الناس کی طرح، اس کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَيَحْتَمِل، پھر کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے الذکر النبوہ، ذکر سے مراد نبوت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نبوت نازل کی ہے، وَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ أي لِرَسُولِهِ لَحَافِظُونَ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ثابت نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور لہو سے مراد حتماً قرآن مجید ہے۔ پھر اس کے ہم اس کے دلیل یہ جو ہے نا، یہ تو پھر آیا جو ہے متشابہ ہو گیا، آیا متشابہ ہے، آیا کے متعلق کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب مان لیں اگر یہ مان بھی لینا کہ اس سے قرآن ہے، پھر آپ ہمیں جواب دے دیں حروف 7 کہاں ہیں قرآن کے، حروف 7 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا، تو بقیہ حروف جس کو عثمان نے جلا دیا تھا، تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بچا سکا؟ وہ تو نسخ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کہاں گئے بقیہ حروف؟ ہمیں بتائیں وہ بقیہ نہیں حروف سر، کہاں ہیں؟ جب قرآن کے 7 یعنی 7 حصوں میں سے ایک حصہ بچا، 7 حصے میں سے ایک حصہ بچا، باقی 6 حصے نہیں ہیں ہمارے پاس، 87%۔ یہ ہماری کتب میں نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتب میں، یہ آپ لوگوں کے اس کے احادیث بخاری مسلم میں متواتر ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے، تو باقی 6 گنے قرآن کے 7 حصوں میں سے 6 حصہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بچا سکا؟ وہ بتائیں۔ تو سر جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا حضرت علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ، تو اس کے وہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ اس کے کوئی قول ہے، کوئی حدیث ہے، اس نے کوئی اس کا ریئیکشن دکھایا ہوگا کیا؟ کہاں پر کیا دکھا دکھایا دیتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کیا تھا؟ دکھا دیتے۔ یہ کتاب ہے تفسیر العیاشی، شیعوں کی تفسیر ہے، یہ جلد نمبر ہے اول، چھاپ المکتبہ العلمیہ فی تہران۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 47 پر، یہ حدیث نمبر ملاحظہ فرمائیے 62، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خرج عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی صحابی ہے، وہ عثمان کے پاس سے نکل آیا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، خرج من عند عثمان فلقی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا آمنے سامنے ہو گیا، تو اس نے کہا بیتنا، ہم نے پوری رات میٹنگ کی ہے، بیتنا اللیلۃ فی امر نرجو ان یثبت اللہ هو هذه الامہ، ہم نے پوری رات ایک ایسے اہم کام میں ہم مصروف رہے، ہم عثمان کے ساتھ تھے، بہت اہم میٹنگ تھی ہماری، ہم امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس بات پہ ثابت قدم رکھے جس بات کا ہم نے وہ جو ہے پلاننگ کی ہے۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا لن یخفى علی ما بیتتم فیہ، جس بات کی تم لوگوں نے میٹنگ کی ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے کس بات کی میٹنگ کیا، حرفتم،
تحریف کی تم لوگوں نے، غیر تم تبدیل کیا، بدل دیا تم لوگوں نے 900 حرف، 900 کلمات کو تم لوگوں نے جو میٹنگ کی نا 900 کلمات کو تم نے تحریف کیے، تغییر کیے، تبدیل کیا۔ 300 حرف تم، ان میں سے 300 کو تم نے تحریف کی، 300 غیر تم، 300 کو تم نے چینج کیا، اور 300 بدل تم، اور 300 کو تم لوگوں نے تبدیل کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو چینج کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اوکے ٹھیک ہے مزید بول، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف، پھر بولو۔ اس حساب سے تو کافی مشکل ہے سر، پھر تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ آرگومنٹ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے۔ اور بھائی بہت سارے، اب میں تک گیا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اس پہ جب اسپیچ دوں گا تو بہت سارے صحابہ نے مخالفت کی تھی عثمان کی، بہت سارے مخالفت کی تھی صحابہ نے عثمان کی مصحف کی، زید بن ثابت کی مصحف کی، وہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ عائشہ نے خود بہت مخالفت کی، بولا کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں، عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں وغیرہ، اور یہ احادیث سب متواتر ہیں، یہ احادیث سب متواتر ہیں میرے عزیزوں۔ یہ آپ کے علماء تو کچھ تو ڈرتے ہیں ان باتوں کو طرح کرنے سے، کیونکہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی نا، وہ تو قتل ہو جائیں گے علماء، چاہے عرب زبان میں ہو، چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں ہو، وہ قرآن کے متعلق ایک جملہ کہتے ہیں تو فوراً قتل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ حدیث کھول کے بیان کے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، تو وہ بھائی وہی سب رٹے لگاتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ وہ دلیل بتاؤ نا، دلیل بتاؤ ہمیں کہ قرآن کیسے باقی الہی کتب کو چینج کیا، قرآن کیوں محفوظ ہے، یہ حروف سبعہ کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ صحابہ کے جو اقوال ہیں، یہ کس طرح اس کا حل کیا ہے، دلیل ایک کسی کے پاس نہیں، نہ حدیث نہ قرآن کی آیت، کچھ بھی نہیں ہے، سب نے رٹے یہی لگائیں کہ بھائی قرآن محفوظ ہے۔ اوکے مزید بولیں بھائی۔ نہیں سر، آپ کے قیمتی وقت بہت قیمتی، آپ کا بہت شکریہ سر دی گریٹ، لیکن لاسٹ